بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے حیرت انگیز قرآنی معلومات کی شروعات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے، پس سید البشر آدم علیہ السلام ہے، اور سید الاولاد میں ہوں، اور روم کے سردار صہیب ہیں، فارس کے سردار سلمان، حبش کے سردار بلال، درختوں کا سردار بیری، چڑیوں کا سردار گدھ، اور مہینوں کا رمضان، دنوں کا جمعہ، اور کلاموں میں عربی، اور عربی میں قرآن، اور قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جو علوم ساری زبانوں میں ہیں وہ صرف عربی میں ہے، اور جو کچھ عربی میں ہے وہ صرف قرآن شریف میں ہے، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آسمانی کتابیں معجزہ نہ تھیں، صرف قرآن عظیم آسمانی کتاب بھی ہے اور معجزہ بھی۔ قرآن عظیم کی کل مدت نزول تقریباً 23 سال ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن عظیم میں 70,000 علوم ہیں۔ قرآن عظیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ طویل ذکر کسی کا نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے قرآن پڑھے کہ لوگوں سے کھائے، وہ قیامت میں ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ یہ بحقی کی حدیث شریف ہے۔ جو لوگ قرآن کو بیچتے ہیں، قرآن سے صرف مال و متاع کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث شریف ان کے لیے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ قرآن کی خبر گیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن بہت جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کی اپنی رسی سے۔ قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ 3 دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا ہی نہیں۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سب عبادتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے وہ قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا، اور قرآن مجید میں ہے کہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ حمام میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ غسل کرتے وقت کلمہ درود شریف پڑھنا منع اور خلاف سنت ہے کہ اس وقت کسی قسم کے کلام کرنے اور دعا پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، غسل میں سنت یہ ہے کہ کسی قسم کا کلام نہ کرے اور نہ کوئی دعا پڑھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پانی سر پہ ڈالتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں نہاتے وقت میں، تو یہ سارے کلام کرنا منع ہے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بلند آواز سے قرآن عظیم کی تلاوت کرے وہ اعلانیہ صدقہ دینے والوں کی طرح ہے، اور جو آہستہ پڑھے وہ پوشیدہ صدقہ کرنے والوں کی طرح ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید ایسی خوش الحانی سے پڑھتے تھے کہ جب آپ امام ہوتے تو لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی، ایسے میں آپ کو رکوع کرنا پڑتا۔ مہینوں میں صرف رمضان کا نام قرآن میں لیا گیا، عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا، صحابہ میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا۔ دوسرے سے قرآن مجید پڑھوا کر سننا بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید پڑھوا کر سنا۔ سجدے کی آیت پر سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی، نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ نماز میں اگر سجدہ تلاوت پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت نماز میں فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا یا 3 آیت پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنی یا زیادہ دیر کی تو سجدہ تلاوت بھی ادا کرے اور سجدہ سہو بھی کرے، کھڑے سے سجدے میں آئے اور پھر کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت میں وضو اور روئے قبلہ ہونا بہت ضروری ہے، مگر معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ فلاں آیت کا سجدہ ہے۔ بہتر ہے کہ بیرون نماز سجدہ کی آیت آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسروں پر سجدہ واجب نہ ہو جائے۔ اگر ایک آیت ایک جگہ بار بار تلاوت کرے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر جگہ بدلتی رہے تو سجدے متعدد واجب ہوں گے، یعنی ہر قرات پر ایک سجدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین ہر دن آپ سیکھتے رہیے، ہمارے اس چینل پہ جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کی یوں ہی حیرت انگیز معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔